السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان اسد بھٹی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اینبز نیٹ ورک۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پروفیسر عبدالسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر عبدالسلام صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں مختصر سا وقت دیا۔ پروفیسر صاحب، بہت اہم سوال جو آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے تھے ہم ہمیشہ سے، کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، میلاد منانا کیا ہے، اور جو معاشرے میں اس بات کو لے کے اختلافات ہیں اس پر رہنمائی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس وقت جو حالات ہیں یا ہمارے معاشرے کے، اگرچہ پہلے سے کچھ بہتر ہو رہے ہیں لیکن بہرحال یہ مسائل تو ہیں۔ اور میلاد شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، مطلقاً جس کو میلاد کہتے ہیں نا، اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کرتا، بالکل صحیح، کوئی مسلک بھی انکار نہیں کرتا۔ جہالت کی وجہ سے کرے تو وہ الگ چیپٹر ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کرتا۔ اور جو ہمارا مسلک، جس کو ہم اپنا مسلک کہتے ہیں، مسلک اہل سنت یا بریلوی مسلک، جو میلاد مناتے ہیں، اس میں بھی کلیئر اور واضح بات ہے کہ اس میں بھی جو خرافات ہیں، برائیاں ہیں، جی، صاحبان علم اس بات کو بھی کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ جو میلاد کے نام پر بیچ میں غلطیاں اور برائیاں ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، اور جو چلتی آ رہی ہیں لوگوں میں، کنٹینیو ہیں اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کے خلاف وہ بات بھی کرتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یا اپنی ذاتی کہیں شہرت کے لیے وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، یا ان کی جس کو سوچ کی تھنکنگ کی ایک انتہا وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہے، جبکہ اس کی حقیقی کیا ہے کہ میلاد کسی صورت بھی، کسی مسلک کے اندر بھی ناجائز نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ میلاد کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن اسی وجہ سے آج تک اختلافات ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ ختم ہونے کو آ ہی نہیں رہا ہے۔ ایک طرف سے مناظرے، دوسری طرف سے مناظرے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو اصل بات پہ آ نہیں رہے، بالکل، وہ یہ کہتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میلاد منانا ہی، ایک فرقہ کہتا ہے برا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ حد سے تجاوز کرنا بھی جائز ہی ہے، اور یہ سارا کچھ محبت میں ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی برائیاں کرتا رہوں، صرف میلاد منا لوں اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ بالکل صحیح۔ اب دونوں طرف سے بات صرف اس پوائنٹ پہ ہونی چاہیے کہ میلاد تو ہے جائز، لیکن میلاد کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ بالکل ایسے، اور کچھ لوگ میلاد کے نام کو یا میلاد کے جلوس کو یا میلاد منانے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فرائض، واجبات، سنتیں وہ پیچھے رہ جائیں، اور یہ ہم میلاد کو اتنا ضروری سمجھیں کہ اسی کے ذریعے شاید ہمیں سارے فرائض بھی بخشے جائیں گے، ساری جو ہم برائیاں کرتے رہے، حرام کھاتے رہے، لوگوں کو لوٹتے رہے، جو برائیاں کرتے رہے، بد کرداریاں کرتے رہے، تو شاید میلاد کی وجہ سے بخشے جائیں۔ کنسیپٹ یہ بنتا ہوتا ہے، کہہ نہیں پاتے، لیکن حقیقت میں کنسیپٹ اس طرح کا عملی کیفیت یہی ظاہر کر رہی ہے۔ لیکن اس میں مطلقاً میلاد منانا تو جائز ہے، لیکن اس کو کس انداز سے کہ ایک آدمی ربیع الاول، 12 ربیع الاول ہو، 8 ہو، 20 ہو، 40 ہو، 50 ہو، میں کہہ رہا ہوں اینی ہو، کوئی بھی ہو، اس تاریخ کو بیٹھ کے اپنے گھر میں بچوں کو، رشتہ دار کو، قرابت دار کو بٹھا کے کہیں، بیٹھ کے باعزت طریقے سے قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، حضور علیہ السلام پر درود پڑھو، حضور کی نعت خوانی کرو۔ تو نعت خوانی میں بھی وہی الفاظ جو آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیے، بالکل نعت ہی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ہر ایک قرآن کی آیت کو دیکھو تو وہ نعت ہی ہے، تو وہی ہم پڑھ لیں۔ یا پھر جو حضرت حسان بن ثابت یا انہی جیسے کسی، یا انہی جیسے تو نہیں کہہ سکتے، ان کی پیروی کرتے ہوئے کسی شخص نے اگر وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے نعت کہی اور واقعی وہ شخص نعت کہنے کے قابل بھی تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نعت کو پڑھا جائے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری باتیں عجیب سی کہی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے اور نفرت کی وجہ سے پھر حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ اس انداز سے میلاد کی جائے تو کوئی انکار نہیں کرے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جلوس جس انداز سے ہم کر رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں،
یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پر بھی پروفیسر بڑے اختلافات آتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ اپنے اخراجات لگانے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اس معاملے میں ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس پر بھی ذرا رہنمائی کر دیں۔ جی، اس میں یہی چیز دیکھیں کہ یہ ایک علاقے کے رسم و رواج کی حد تک ہے، یہ کوئی دین میں شرعی لحاظ سے لازم یا فرض نہیں، اگر ہوتا تو صحابہ کرام بھی بنا رہے ہوتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آج کے دور کے وقت کے تقاضے اور حالات کے مطابق حالات تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس انداز سے شان و شوکت سے میلاد شریف منائیں، لیکن اس کو شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، بالکل کہ ایسے ہی کوئی ایسی حرکت کہ وہ ایک ایسا بالکل صاف اگر جلوس ہو تو وہ بھی اتنا مؤدب اور اتنا معطر ہو بالکل کہ ایسے دنیا دیکھ کے کہے کہ واقعی سنت کے مطابق ہے۔ بالکل اگر ایسے کہیں جلسہ جلوس یا کوئی بھی اور چیز ہو تو اتنا مؤدب ہو، اتنے مؤدب ہو کہ کہیں میری کسی بات سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر یا ان کی سیرت پر کوئی کردار یا کوئی حرف تو نہیں آ رہا ہے۔ بالکل ایسے تو ہی یہ ہمیں وہاں زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ تو وہاں بھی ہم قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کی حد تک، بجائے اس کے کہ ہم حد سے تجاوز کرتے رہے، حد سے تجاوز میں بہت ساری ناجائز باتیں آ جاتی ہیں، اس لحاظ سے وہ ایک حدود کا، چونکہ دیکھیں جتنی ایک مقدس حضور علیہ السلام کی ہستی ہے، جتنی ایک مقدس ان کی میلاد ہے، اس سے کئی گنا ہمیں بہت زیادہ اور زیادہ اپنے آپ کو بھی پاک صاف کر کے اس میں پیش کرنا چاہیے۔ تو جب یہ چیز ہوگی تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا، چونکہ ہمارے یہاں اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں دیکھو جی جو دلائل دیتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں بالکل ہی ناجائز ہے، دوسرے کہنے لگتے ہیں جی دیکھیں جی آپ نے سیرت کی کانفرنس کی ہے، وہاں وہ کر رہے ہیں، وہ صحابہ نے نہیں کی، وہ کہتے ہیں یوم پاکستان کے سلسلے میں آپ نے یہ کیا تو وہاں کیا۔ دیکھیں یوم پاکستان ایک الگ چیپٹر ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور چیز الگ چیپٹر ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے نہیں کیا یا صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو آج ہمارے علاقے کے حالات یہ بتا رہے ہیں یا یہ تقاضا کر رہے ہیں، تو ہم اس انداز سے اس کو کریں صحیح، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے، حد سے تجاوز نہ کریں، اور اس میں پھر ہر ایک کو اپنے اخلاق سے، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ برے نہیں ہیں، چونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے، اور میں بھی اگر بناتا ہوں، میلاد مناتا ہوں تو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور میں بھی اگر تو میرا عشق اس معاملے میں ہے تو میں سب سے پہلے نماز پہ پابندی کروں، میں پہلے حقوق العباد کی پابندی کروں، حقوق اللہ کی پابندی کروں، کسی کو دکھ درد تکلیف نہ دوں، تو یہ سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد میلاد ضروری ہے۔ بالکل ایسے یہی بات امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایسا شخص جو حرام کھاتا ہے پورا سال، نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی برائیاں اس کے اندر بے انتہا، ایک ہوتا ہے نا کہ کسی ایک غلطی کا ہو جانا، وہ تو ہر ایک شخص کے اندر ہوتے ہیں، کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن وہ جو شخص کنٹینیو، ایک فاسق شخص کہتے ہیں جان بوجھ کے، جی فاسق شخص داڑھی منڈوانا والا بھی فاسق کہلاتا ہے، اور اگر وہ سنت کی پابندی جانتے ہوئے نہیں کرتا ہے تو وہ بھی فاسق کہلاتا ہے جان بوجھ کے، تو ایسی صورت میں وہ بھی فاسق ہے۔ تو کہا کہ فاسق شخص اگر میلاد کرے تو انہوں نے کہا ایسا شخص میلاد کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو اگر میلاد کرنی ہے تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، ان کی اطاعت کو اپنانا ہوگا، ان کے ساتھ محبت ہے تو نماز، اور اگر کسی شخص کے حقوق غصب کیے ہیں میں نے تو میلاد سے اگر میں منانا چاہتا ہوں تو پہلے میں ان سے توبہ کروں، بالکل ایسے ہی، جن کے حقوق غصب کیے ان کو راضی کروں، ان کے حقوق کا تلافی کروں، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو اس کا حل تلاش کروں۔ پھر میں عبادات میں کوتاہی کرتا رہا تو اس میں عبادات میں بہتری لاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، تو پھر میں شاید اس قابل ہو سکتا ہوں کہ میں میلاد شریف مناؤں۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں حد سے تجاوز کر رہی ہیں اور دن بدن اسی طرح برائیاں، اور بلکہ وہاں میلاد کے نام پر بھی بہت ساری خرافات پیدا ہو رہی ہوں، تو یہ کوئی میلاد ایسی صورت میں جائز نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی عزت کا باعث ہے۔ یہ دین اسلام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بات آتی ہے، لہٰذا ہمیں وہاں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری دیکھنے والی عوام کے لیے کوئی ایک ایسا میسج، چونکہ آگے 12 ربیع الاول کا دن آئے گا، اس پر ہم جلسے جلوس میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن سے ہمیں باز رہنا چاہیے، کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری عوام؟ جی دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، قرآن کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو اس چکر سے نکلیں ذرا
کہ جی جائز ہے یا ناجائز ہے، ان اختلافات سے نکلیں ذرا، بس یہ سمجھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، زبان سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے نہیں، مجھے عملی طور پہ وہ کر کے دکھانا ہے۔ میں عملی طور پہ کیا کروں؟ ذکر و اذکار کروں، درود شریف پڑھوں، کسی کو برا نہ کہوں، برائی سے روکوں، اور وہ اس انداز سے، منظم انداز سے، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے اس طرح ہم جو لوگ میلاد نہیں منا بھی سکتے وہ بھی ہم اس انداز سے منائیں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اور اس انداز سے بنا کے دوسروں کو بتائیں بھائی یہ میلاد ہوتی ہے، یہ میلاد ہوتی ہے، اور جو میلاد اس انداز سے کر بھی رہے ان کو بھی اخلاق سے بتائیں۔ جب وہ سمجھیں گے کہ واقعی ان کے سامنے ایک چیز بہترین سٹیج پرووائڈ ہوگا تو وہ سارے ادھر آئیں گے، جائے کہ ہم اس کو بالکل برا کہیں اور وہ کرنے والے اس سے نفرت کریں، اور جو بنانے والے ہیں وہ ان سے نفرت کریں، اور اگر کوئی صحیح بات کہہ رہا ہو تو اس کو بھی بڑے بڑے فتوے لگ جائیں کہ یہ وہابی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ گستاخ رسول ہے۔ آپ عملی طور پہ سارا وہ کر کے دکھائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی ہم سارے مسلمان ہیں، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بس محبت کا طریقہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے۔ اس انداز سے جب 12 ربیع الاول آئے تو آپ انتہائی شرافت کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی پاکیزہ ہو کر، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی، ان کی میلاد کے واقعات بھی بیان کریں، ان کے معجزات کو بھی بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات کو بیان کریں کہ عوام اور ہمارے آنے والی نسل ان سے محبت کرے، کم نہ ہو، محبت کرے، کم نہ ہو۔ جس طرح ہم کرتے ہیں کچھ بنانے والے بھی تو کچھ نہ بنانے والے بھی، اس طرح محبت میں کمی آتی ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت کی کیفیت کو اپنائیں۔ میں نے پچھلے عرصہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ جس کو والدین نے، گھر والوں نے حضور علیہ السلام کے وہ واقعات بیان کر کے وہ عملی طور پہ حضور سے محبت کرنے لگ گیا، اور جب وہ کسی جگہ جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے حضور علیہ السلام کے لیے، تو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ وہ کیفیت پیدا کی جائے باتوں میں، گفتگو میں، عمل میں، کہ حضور علیہ السلام کا مقام، مرتبہ کیا تھا اور کتنے کمال کے انسان تھے، وہ اس انداز سے بتایا جائے، نہ کہ ہم چھچورا پن اختیار کر کے میلاد کے نام پر، چھچورا پن اختیار کر کے، عجیب عجیب باتیں کر کے، عجیب حرکات کر کے ہم انٹروڈیوس کروائیں میلاد کو۔ یہ طریقہ بھی بہتر نہیں ہے۔ البتہ اچھے انداز سے میلاد منانا جو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون یوم پاکستان بناتا ہے، کون نہیں بناتا ہے، کون کیا بناتا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو اور میرے اور آپ کے اللہ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے۔ اس کو اللہ کو بھی عاجزی پسند ہے، میرے نبی کو بھی عاجزی پسند ہے، میرے اللہ کو بھی دوسروں کی بھلائی بہتری کرنا پسند ہے، میرے آقا علیہ السلام کو بھی یہی راستہ پسند ہے، اور اس کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، لیکن خاص قسم کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، یا نفسانی خواہشات یا نفسانی اپنی ذاتی فائدے جن کو شہرت کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور بھی فائدے، ان سے نکل کر ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بات کریں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی ہوگی اور دنیا میں کامیابی بھی ہوگی، اور وہی آخرت میں کامیابی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ تمام دیکھنے والوں سے ایک پروگرام کے آخر پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چونکہ وقت مختصر ہونے کی بنا پر ہم بہت ساری باتوں کو سمیٹ کر آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سوال جو آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوں اس مسئلے کے بارے میں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ زندگی نے ساتھ دیا تو دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔